الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. میرے معزز سامعین کرام، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پاک ہو اللہ جو اپنے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا. اس مسجد اقصیٰ کے چاروں طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں برکتیں رکھیں، اور ہم اس لیے آپ کو لے گئے تاکہ ہم اپنے قدرت کی نشانیاں، قدرت کی عجائب دکھائیں. یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا ہے، بڑا دیکھنے والا ہے. دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یقیناً معراج کرایا. یہ معراج یہ آپ کی خصوصیت ہے. یہ خصوصیت کسی اور نبی کو، پیغمبر کو حاصل نہیں ہوئی کہ راتوں رات اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا. اس کی شکل یہ ہوئی، بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک براق لایا گیا جو گھوڑے سے اونچا اور خچر سے ذرا نیچا، سفید رنگ کی وہ ایک سواری تھی. اس پر آپ بیٹھے، جہاں قدم اس کے پڑتے تا حد نظر وہاں تک اس کے قدم جائے، اس پر بیٹھے اور آپ کو مسجد اقصیٰ لے کر آئے. بیت المقدس کا دوسرا نام مسجد اقصیٰ ہے. وہاں لائے، وہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر آپ کے سامنے وہاں پر دودھ پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا. پھر آپ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی. پھر اس کے بعد آسمان پر تشریف لے گئے. زینہ لایا گیا. اس زینے کے اوپر پھر آپ کیسا زینہ تھا اللہ جانتا ہے. اس قدر برق رفتاری کے ساتھ وہ لے کر جا رہا ہے. پہلے آسمان پر پہنچے، جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر آسمان کو کھلوایا. پوچھا گیا کون ہے؟ کہا گیا جبرائیل. پھر پوچھا گیا اما آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا ہاں انہیں بلایا گیا ہے. پھر آسمان کا دروازہ کھلا، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. مرحبا، خوش آمدید، میرے بیٹے کا آنا مبارک ہو. بہت تپاک سے ملے. پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پر لے کر چلے. وہاں بھی اسی طرح دروازہ کھٹکھٹایا. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان کے اوپر دروازے لگا رکھے ہیں، اور ہر دروازے کے اوپر فرشتوں کا سخت پہرا ہے. کوئی نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے نہ بلایا ہو، تب تک کوئی نہیں جا سکتا. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7واں آسمان پر تشریف لے گئے. ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی. 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جب آپ آگے جانے لگے تو کہنے لگے اچھا یہ مجھ سے آگے نکل گئے. اللہ میں تو یہ جانتا تھا کہ مجھ سے آگے کوئی نہیں نکلے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ گفتگو فرمائی، براہ راست، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں. یہ خصوصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں تھی، اس لیے وہ سمجھے اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے. 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی. وہیں بیت معمور کو دیکھا. ایک خانہ کعبہ کے اوپر، اسی کے محاذات میں بیت المعمور، اسی کی تصویر.
فرشتوں کا قبلہ ہے، روزانہ 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ چلے گیا قیامت تک ان کا نمبر نہیں آ سکتا۔ اس سے پتہ چلا فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ آگے تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا یعنی بیری کا درخت، وہ انتہا کی جگہ، یعنی اب فرشتے اس سے آگے نہیں جا سکتے، کوئی نہیں اس سے آگے جا سکتا۔ وہاں دیکھا بیری کا درخت ہے، اس کے اوپر سونے کے پروانے گر رہے، آپ وہاں تشریف لائے، رف رف وہ سب ساری چیزیں آپ نے دیکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا۔ روایت بڑی تفصیلی ہے، 50 نمازیں ملی، پھر مختصر کرتے کرتے 5 نمازیں۔ ثم دنا فتدلى، پھر انتہا درجے کی قربت آپ کو حاصل ہوئی، وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کے انتہائی مقام پر جا پہنچے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو بھی اعزاز و اکرام انتہا درجے کا ملا، اتنا اعزاز و اکرام آپ کو ملا کہ وہ اعزاز و اکرام کسی کو نہیں ملا، یہ وہ مقام حاصل ہوا۔ بہرحال یہ پھر آپ نے اسی معراج کے سفر میں بہت کچھ عجائبات آپ نے دیکھے، جنت جہنم سب چیزوں کو دیکھے۔ پھر آپ اسی رات پھر واپس تشریف لائے، بیت المقدس میں تشریف لائے، جو انبیاء چھوڑنے گئے تھے وہ ساتھ میں آئے، پھر آپ نے وہاں امامت فرمائی، اس لیے آپ کو سید الانبیاء کہا جاتا ہے، سارے انبیاء علیہ السلام کے سردار اور امام الانبیاء، انبیاء کے آپ امام ہیں، آپ نے امامت فرمائی۔ پھر مسجد حرام آپ اسی رات تشریف لے آئے، تو راتوں رات ساری چیزیں آپ نے دیکھی، یہ کہتے ہیں معراج۔ اور یہ حقیقت میں جو معراج ہوا آپ کے جسم اطہر کے ساتھ ہوا، یہ نہیں کہ کوئی خواب کا واقعہ ہے، بلکہ حقیقت میں آپ خود تشریف لے گئے، اپنے سر کی آنکھوں سے یہ سارے مناظر دیکھے، اسے کہتے ہیں معراج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً ایک بڑی خصوصیت ہے معراج۔ تو اب یہ معراج کی کون سی رات ہے، کس مہینے میں، کس تاریخ میں، کس سال میں معراج کا واقعہ پیش آیا، اس سلسلے میں بڑا اختلاف ہے، بہت زیادہ اختلاف ہے۔ تعین کے ساتھ نہ کوئی سال بتلایا جا سکتا ہے، نہ کوئی مہینہ بتلایا جا سکتا ہے، نہ کوئی تاریخ بتلائی جا سکتی ہے، اسی طریقے سے نہ کوئی دن بتلایا جا سکتا ہے کس دن، اس سلسلے میں بڑا اختلاف ہے۔ 10 اقوال تو اس سلسلے میں ہیں، بڑے بڑے علماء کرام 10 اقوال، 10 باتیں الگ الگ لوگ کہتے ہیں کہ کب پیش آیا، کس سال۔ بعض فرماتے ہجرت سے 1 سال پہلے، بعض فرماتے 11 سال، یہ 11 مہینے پہلے، بعض کہتے 6 مہینے پہلے، بعض کہتے 5 مہینے پہلے، بعض کہتے ہجرت کے 1 سال سے اور بھی پہلے۔ اس لیے تاریخ کی تائید، اس لیے سال کی تائید نہیں کی جا سکتی، اتنا پہلے پیش آیا، حقیقت میں اللہ ہی بہتر۔ پھر کس مہینے میں پیش آیا معراج، اس کی بھی تعین نہیں کی جا سکتی۔ بہت سے حضرات فرماتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا۔ اس سلسلے میں بھی تقریباً 6 اقوال ہیں، بعض علماء نے 5 مہینوں کو بتایا، بعض نے 6 مہینے بتلائے، اس طریقے سے مختلف اقوال، اور کچھ یہ بھی فرماتے رجب کے مہینے میں پیش آیا۔ پھر کس تاریخ میں پیش آیا، کون سی تاریخ تھی، اگر ربیع الاول ہے تو ربیع الاول کی کون سی، ربیع الثانی ہے تو ربیع الثانی کی کون سی، رجب ہے تو رجب کی کون سی، یہ تاریخ بھی متعین ہے، اس کے بارے میں بھی بڑا اختلاف۔ پھر کس دن پیش آیا، اس سلسلے میں علامہ ذوالقاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ جمعے کے دن پیش آیا، بعض کہتے ہیں کہ ہفتے کے دن پیش آیا، بعض کہتے ہیں وہ پیر کی رات تھی، بعض کہتے ہیں جمعے کی رات تھی، بعض کہتے ہیں ہفتے کی رات تھی، بعض کہتے ہیں پیر کی رات تھی۔ یہ میں نے مختصر پیش کیا اس بات کو بتلانے کے لیے کہ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا معراج کا، اتنی بڑی خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی،
یہ خصوصیت کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئی، اس کے باوجود کس سال پیش آیا، یہ کس مہینے میں، کس تاریخ میں، کس دن میں، آخر یہ چیز متعین کیوں نہیں ہے؟ متعین تو ہونی چاہیے، ذہن میں یہ بات آتی ہے یقیناً ہونی چاہیے، لیکن حقیقت میں کیا ہے، اس کو چھپا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخفی رکھا، آپ نے پھر ذکر نہیں فرمایا کہ جو صحابہ تھے ممکن ان کو منع کر دیا گیا۔ تو اب کوئی بھی کہہ رہے اپنے اندازے سے کہہ رہے بات والے، اسی سے ہمیں پھر یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اگر اس رات میں کوئی خاص عبادت ہوتی، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عبادت کا اہتمام فرماتے یا صحابہ کرام کو بتلاتے۔ تو معراج کا واقعہ کب پیش آیا، ایک تو یہی نہیں پتا، بعض نے کہا ہجرت سے 6 سال پہلے پیش آیا، اگر ہجرت سے 6 سال پہلے لے لو، اس طریقے سے آپ معراج کے بعد 17-18 سال تک رہے۔ اگر ہجرت سے 1 سال پہلے لے لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 12 سال دنیا میں تشریف فرما رہے، 12 سال وہ معراج کا سال آیا، معراج کا دن، معراج کی تاریخ آئی، معراج کا مہینہ آیا، معراج کی رات آئی، لیکن کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں نہ کوئی عبادت، نہ کوئی اس دن میں کوئی عبادت۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100 سال تک رہے۔ جو سب سے آخری صحابی کا انتقال ہوا وہ آپ کے 100 سال کے بعد، آپ کی دنیا سے تشریف لے آنے کے 100 سال کے بعد، جو سب سے آخری صحابی۔ تو اس بیچ میں بھی کبھی بھی کوئی اس رات میں عبادت نہیں، نہ اس کے اگلے دن کوئی روزے وغیرہ کا اہتمام۔ پھر ان کے بعد تابعین آتے ہیں، تبع تابعین، ان سب کے یہاں کہیں کوئی چیز کا اہتمام نہیں۔ جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو اب اگر ہم اپنی طرف سے اس رات کی عبادت کو خاص کریں اور اس رات میں سمجھیں کہ ہم عبادت کریں گے تو ثواب ملے گا، یا اس رات کی صبح کا روزہ رکھیں گے تو اس روزے کا ثواب ہمیں زیادہ ملے گا، یہی چیز کیا ہے، ہماری حماقت ہے، بیوقوفی ہے، اور پھر یہی چیز ہمیں بدعت تک لے جائے گی۔ اس کا مطلب کہ ہم صحابہ کرام سے زیادہ دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، تابعین سے زیادہ، بزرگان دین سے زیادہ ہم اہتمام کرنے والے پھر تو ہوں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ذکر فرمائی، اس رات کی عبادت کی کوئی اہمیت نہیں ذکر فرمائی، نہ کوئی اہتمام فرمایا، نہ اگلے دن روزے کا کوئی اہتمام نہ صحابہ کرام نے کیا، تو ہم ان سے آگے بڑھ گئے، اسی کو تو بدعت کہتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بدعت وہی ہے جس کام کو حضرات صحابہ کرام نے نہ کیا اس کو انجام دے، اور اس کو انجام دے تو سمجھے اس پہ کرنے میں ثواب ہے، یہی تو بدعت ہے۔ اس کا مطلب کہ صحابہ کرام سے آگے بڑھ گئے، حالانکہ صحابہ کرام سے زیادہ کون اللہ کے حکموں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کون زیادہ چلنے والا تھا، ان سے زیادہ کون نیکی کی رغبت کرنے والا تھا، ان سے زیادہ کس کے دل میں نیکی کی رغبت پیدا ہوتی، بہت زیادہ نیکی کی رغبت کرنے والے وہ حضرات تھے۔ اس طریقے سے بات کے آنے والے لوگ، ان کے دلوں میں بھی نیکی کی بڑی رغبت ہوا کرتی تھی، لیکن ان حضرات نے جب ایسا نہیں کیا، ہم اپنی طرف سے اگر کچھ ایسا گھڑیں، اگر یہ گھڑتے ہیں تو یہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، بدعت۔ میں نے اس لیے ذرا سی یہ تفسیر کی، بعض لوگ یا بعض علاقے میں باضابطہ شب معراج، بھائی 27 کی رات کیا شب معراج، اس رات جاگنے کا عبادت، جاگ کر عبادت کرنے کا اہتمام ویسے کرتے ہیں جیسے کہ شب قدر میں جاگ رہے ہیں، شب برات کی عبادت کا اہتمام ہو ویسے کر رہے ہیں۔ پھر اگلے دن روزے کا اہتمام بھی کرتے ہیں بعض لوگ، 27ویں کا روزے کا، پھر بعض نے اس کا ثواب بھی گھڑ دیا کہ اگر رکھو گے تو 1000 روزے کا ثواب، اور یہ کہاں سے نکلا ہے؟ ہزارہ روزہ، بعض نے اس کا نام بھی رکھ دیا عجیب عجیب طریقے سے۔ سب اپنی طرف سے کسی چیز کا نہ کوئی ثواب گھڑ سکتے، ہر کسی نے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب، مسجد نبویہ صاحب علیہ السلام نماز پڑھنے کا ثواب، اسی طریقے سے مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب، اسی طرح جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب، یہ سب ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبین فرمائے۔ اس طریقے سے فلاں روزے کا ثواب، فلاں روزے کا ثواب، جیسے عرفہ کے روزے کا ثواب، عاشورہ کے روزے کا، 10 محرم کے روزے کا ثواب، یہ سب ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبین فرمائے۔ ہم کسی عمل کے ثواب کو متعین نہیں کر سکتے، اگر ہم متعین کر لیں اپنی طرف سے، یہی کیا ہے، دین میں بدعت ہے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے
اپنی طرف سے کسی عمل کا ثواب مقرر کرنے کا. ہمیں حق نہیں کہ کسی عمل کو ہم یہ سمجھے اس میں زیادہ ثواب ہے اور اس کو زیادہ اہمیت کے ساتھ انجام دے. یہی چیز پھر بدعت ہو جاتی ہے اور بدعت سے بچنا ضروری ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہمارے اس دین میں ایسی بات کو پیدا کرے جس کا دین سے تعلق نہیں وہی چیز کا بدعت ہے. وہی بدعت. بعض لوگوں نے کھانے کا بھی طریقہ نکال دیا. سنا کہ ایک تبارک کا رسم ہوتا ہے, وہ تبارک کی وہ بسکٹ بھی پتہ نہیں کیا کہ وہ بنانا شروع کر, پتہ نہیں کیسے کیسے باتیں چل پڑی, ہماری کھوپڑی بھی کہاں چلی گئی. ایسا لگتا ہے جیسے کہ دین نام ہے کسی سے ہم چندہ کر کے لے لیں اس کا نام دین ہے. ہر بار سنتے ہیں کہ دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم, اللہ کے حکم کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع, آپ کے فرمان کی اتباع کا, اس کا نام دین ہے. اور اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا کیا گھڑ دیا اور بہت ساری باتیں گھڑ دی. یہ سب چیزیں کیا ہے؟ غلط ہے. ہاں جیسے اور دین ہے ویسے یہ بھی دین ہے. روزہ رکھنا چاہے رکھیں اور رہتے ہیں ویسے یہ رہتے ہیں. عبادت کرنا چاہے عبادت خوب کریں. ہر رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ آخری تہائی رات میں کیا ہے آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے. فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون پریشان حال ہے جو مجھ سے مانگے اس کی پریشانی دور کروں؟ کون مجھ سے استغفار کرتا ہے میں اس کے استغفار کو قبول کروں؟ ہر رات کی آخری تہائی میں اللہ کی طرف سے یہ کیا اعلان ہوتا ہے. یہ ہر رات کی فضیلت ہے. اس اعتبار سے کوئی 27 رجب کی رات کی کوئی اس اعتبار سے کوئی خصوصیت نہیں. اگر اس طرح سے جا کر اگر ہر رات اگر اٹھتے ہیں عبادت کرتے یا اگر اٹھ گئے عبادت کر لیکن کوئی اس کا اہتمام کچھ نہیں, دل میں کوئی ثواب کوئی خاص ثواب کی اگر نیت نہیں تو پھر اس میں کرنے کوئی حرج نہیں. ایسے روزہ ہر دن رکھے جب بھی آپ روزہ رکھے کوئی اس میں حرج نہیں. بعض نے رجب کے بعض روزے کو خاص کر لیا کہ اس کا یہ ثواب اس کا یہ ثواب. اس سلسلے میں علماء نے تفصیل سے فرمایا اس سلسلے میں جو بھی روایت ہے یا تو کھڑی ہوئی روایت ہے یا انتہائی کمزور روایت ہے. اس لیے ہمیں ان سب سے کیا کرنا چاہیے مکمل طور پر بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے والا بناوے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.